بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 799 اور آج سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 71۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان کے بعض، اولیاء دوست ہیں بعض کے، یامرون وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف نیک کام کا، وینہون اور روکتے ہیں عن المنکر برے کام سے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ویؤتون اور دیتے ہیں الزکاۃ زکات، ویطیعون اللہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہ لوگ ہیں سیرحمہم ضرور رحم فرمائے گا ان پر اللہ ان اللہ بے شک اللہ عزیز نہایت غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دوسری بات، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری بات، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ چوتھی بات، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل چیزوں اور ایک دوسرے کی ضد کو یکے بعد دیگرے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اس اسلوب کو آپ خود دوران تدبر و تفکر محسوس و معلوم کر سکتے ہیں۔ جہاں مشرکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں موحدین کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں طیبات کا ذکر ہوتا ہے وہیں خبیثات کا ذکر ہوتا ہے، جہاں حلال کا ذکر ہوتا ہے وہیں حرام کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں حق کا ذکر ہوتا ہے وہیں باطل کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں ہدایت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ضلالت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی اسلوب ان آیات میں بھی اختیار کیا گیا۔ پچھلی آیتوں میں ملعون و مذموم منافقوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے لیے تیار کردہ عذاب کا ذکر ہوا۔ یہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ ایمان والوں کے اوصاف، ایمان والوں کا ذکر اور ان کے اوصاف کا تذکرہ، نیز ان کے لیے جو بشارتیں ہیں ان بشارتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کی تعریف اسی انداز میں فرمائی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، جس طرح عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو مضبوط کرے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مصیبتوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں اور محبت اور بھائی چارگی میں ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں، یعنی ان کے دلوں میں دشمنی، عداوت، بغض، کینہ، حسد اور رنجشیں ہرگز نہ ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی مثال آپسی محبت اور رحم دلی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا ایک عضو درد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس درد میں جسم کا ہر عضو بخار میں اور رات کے جاگنے میں ساتھ دیتا ہے۔ انگلی کٹ جاتی ہے، غور کیجیے، انگلی کٹ جاتی ہے مگر آنکھ روتی ہے، زبان چیختی ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، دماغ میں بحران پیدا ہوتا ہے، سارا جسم درد سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور انگلی کے ساتھ ساتھ پورا جسم بھی جاگتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا جہاں کے سارے ایمان والوں کا درد ہر مسلمان کو بے چین کر دے، اسی کا نام مومن ہے۔
اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان اس آیت کو، اس سے متعلقہ احادیث کو سمجھ جائیں اور مسلمانوں کے اندر اس سطح کی محبت آپس میں پیدا ہو جائے اور آپس میں اس سطح کی مودت، دوستی، بھائی چارہ پیدا ہو جائے تو فرقہ پرستوں کی نیندیں اڑ جائیں، نیندیں کیا ان کے تو ہوش بھی اڑ جائیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ رسمی محبتوں اور مسلکی جھگڑوں کو ختم کریں اور ملت اسلامیہ کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، سب کو اپنا سمجھیں، ہر حق اور ہر نیک کام کا تعاون کریں، سب کا ساتھ دیں، ان خبیث دیواروں کو توڑ دیں جن دیواروں سے نفاق کو شہ ملتی ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ان عزائم کو بلند کریں جن سے ایمان کو تقویت ملتی ہو اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہو۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ منافقوں کی طرح برائیوں کا حکم نہیں دیتے، بھلائیوں سے نہیں روکتے، بلکہ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید نے امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینے اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز ادا کریں اور زکات دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان تینوں امور پر 20 آیتیں موجود ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں وہ مسلمان و مومن ہی شمار نہیں کیا جا سکتا جو نماز کو قائم ہی نہ کرے اور زکات ادا ہی نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہ کرے۔ مومن اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی محبت میں جوش و جذبے کے ساتھ اس کی عبادت کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس کا رب اس کو اپنی عبادت کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا رب اس کو یہ حکم دے کہ وہ اپنے مال میں سے زکات ادا کرے اور وہ بندہ مومن زکات ادا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا رب اس کو اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے اور وہ بندہ مومن اطاعت نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ اوصاف کسی مومن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس ایمان کی وہ دولت نہیں ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ مومن بندے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، منافقوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں، یعنی ان سے ایسے معاملہ کرتے ہیں جیسے بھولے ہوئے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر ایمان والوں کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سطح کا مومن ہم سب کو بنا دے، ہم سب کو نماز کو قائم کرنے والا، زکات ادا کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔